اب قرآن والوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں، اچھی طرح جانتے ہو تمہارے باپ نے کس محنت کے ساتھ تمہیں پڑھایا ہے، کتنی مشقتیں اٹھائی ہیں۔ تم میں سے ہر شخص 200 300 500 کما سکتا تھا، لیکن باپ نے کہا بیٹے تیرے حصے کی مزدوری میں کروں گا، تجھے قرآن نہیں چھوڑنا ہے۔ اس نے دوپہری میں مزدوری کی تاکہ تو قرآن کا قاری بن سکے، سردی میں جاتا رہا منڈی تاکہ تو قرآن پڑھ سکے، رات کو اندھیرے میں آتا رہا تاکہ تو قرآن پڑھتا رہے۔ قرآن والوں میری گزارش ہے، جب باپ کا آخری وقت آ جائے اور وہ دنیا سے جانے لگے، اس کی قبر پہ دنیا مٹی ڈال کے آئے گی۔ کوئی کہے گی بریانی ٹھنڈی ہو گئی ہے، کوئی کہے گا پلیٹیں دیکھنی ہے، کوئی کہے گا بیٹھنے کی جگہ بنانی ہے، سب لوٹ کے آتے ہو، تمہیں لوٹ کر کے نہیں آنا۔ بولیں زور ہے، بولیں زور سے، سایہ نہیں ہوگا۔ ساری امتیں جمع ہوں گی، اولین بھی ہوں گے آخرین بھی ہوں گے، سارے کھڑے ہوں گے، سب نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے۔ اللہ فرشتوں کو حکم دے گا، فرشتوں جی رب جلیل میدان محشر میں چلے جاؤ۔ حکم کیا حکم ہے؟ جتنے قرآن والے ہیں انہیں اکٹھا کر کے لایا جائے۔ سبحان اللہ۔ چھوٹی محفل نہیں ہوگی، یہاں خوشحال پور اور گرد و نواح کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو ایسا لگ رہا ہے کہ کتنے لوگ ہیں، وہاں تو حضرت آدم سے لے کر کے حضور کی امت کے آخری فرد تک ساری جمع ہوں گے۔ رب فرمائے گا جاؤ حافظوں کو ڈھونڈ کے قرآن والوں کو لاؤ۔ وہ کہیں گے اللہ اتنی بڑی بھیڑ میں پہچانے کیسے؟ باللہ ہے کہا نہیں، کوئی اسٹار کہا نہیں، کوئی لکھا ہے کچھ کہا نہیں، تو پھر پہچانیں گے کیسے؟ حکم ہوگا منہ سونگ کے دیکھنا، جن کے منہ سے مشک کی خوشبو آ رہی ہوگی وہی میرے قرآن والے ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک فرشتے آ کے منہ سونگیں گے، پھر مشک کی خوشبو والوں کو لے کے جائیں گے۔ اللہ کی شاہ نشان اس کی کرسی ہوگی، اس کرسی کے آگے کھڑا کریں گے۔ رب فرمائے گا فرشتوں سے میرے آگے کھڑا کیوں کیا؟ کہا پھر کہا انہیں میرے عرش کا سایہ عطا کرو۔ سبحان اللہ، انہیں میرے عرش کا سایہ عطا کرو۔ وہ کہیں گے مالک اس اجر کی وجہ؟ رب فرمائے گا سنو، جب تم قرآن کے لیے گلیوں میں پھرتے تھے لوگ تمہیں زکوٰۃ خور کہتے تھے، تم صبر کرتے تھے، میری رحمتیں دیکھ رہی تھی۔ جب کوئی تمہیں چندہ خور کہہ کے ذلیل کرتا تھا تب بھی میں دیکھ رہا تھا، جب تمہیں حقیر سمجھ کے پسے پشت ڈالا جا رہا تھا میں تب بھی دیکھ رہا تھا، جب تمہیں ملا کہہ کے کوئی حقیر بتانا چاہتا تھا تب بھی میں تمہیں دیکھ رہا تھا، جب تمہیں حافظ جی کہہ کے ذلیل کرنے کی کوشش کی جاتی تھی تب بھی میں تمہیں دیکھ رہا تھا۔ مجھے علم ہے ہر اس بات کا جو تمہارے ساتھ ہوا کہ جو تم نے کیا کہ جب تم گھر سے بے وطن ہو کے قرآن کے لیے آئے تھے، تمہارے باپ نے 200 روپے جیب میں ڈال کے کہا تھا بیٹے آمدنی کم ہے اسی پہ گزارا کر لو، تم نے باپ کی انکم کو دیکھتے ہوئے اسی 200 روپے کو جیب میں رکھا، اپنی کل کمائی سمجھ کے ادارہ لے کر کے آ گئے تھے۔ تم عصر کے بعد گھومنے نکلے تھے، امیروں کے بچے منچا کی چیزیں خرید رہے تھے، لیکن تم باپ کی غربت کی وجہ سے بغل میں ہاتھ دبائے کوئی چیز نہ خرید سکے تھے، تم نے اپنے نفس کا گلا گھونٹ دیا تھا۔ امیروں کے بچے منچا کے عیش کرتے رکھے اور تم اپنی حسرتوں کا گلا گھونٹتے رکھے۔ آؤ میرے عرش کے نیچے آ جاؤ، آج زمانے کو بتانا چاہتا ہوں آج دنیا کی ساری دولتیں ہیچ ہیں، سب سے زیادہ عزت آج قرآن والوں کے حصے میں لکھی جا رہی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک اس لیے اللہ توفیق دے تو قرآن والوں کی عزت کریں، ان کی قدر کریں۔ مرنا کس کس کو؟ ذرا ہاتھ اٹھا کے بتا دے جلدی سے۔ جنہوں نے ہاتھ نہیں اٹھائے اللہ ان کی ملاقات ملک الموت سے جلدی کرا دے۔ ملاقات کی بات کی، موت نہیں مانگی ہے، ڈرنا مت، اور موت اپنے وقت پہ آنی ہے، ہم کیوں موت کی دعا دیں؟ ملاقات ہو سکتی ہے بھائی، توجہ ہے نا، مرنا ہے نا سب کو جی۔ بولے قبرستان جاتے ہیں، قبریں کتنی اونچی ہوتی ہیں؟ اتنی تو ہوتی ہوں گی نا تمہارے، نیچی ہوتی ہے؟ ہاں ماشاءاللہ سمجھ کے بول رہے ہیں، نیچی ہوتی نا قبریں۔ کچھ قبریں نئی بھی ہوں گی، کچھ پرانی بھی ہوں گی، کچھ سلامت بھی ہوں گی، کچھ بیٹھی ہوئی بھی ہوں گی، کچھ میں تختے نظر آتے ہیں، کچھ میں ہڈیاں دکھتی ہیں، کچھ میں کفن کے دھاگے نظر آتے ہیں، کچھ پہ مٹی بھی نہیں ہوتی، کچھ پہ گلاب پڑا ہوتا ہے۔ کیا سیکھا؟ ایک دن یہ ٹھکانہ ہمارا بنے گا، بے شک گارنٹی نہیں ہے۔ ہمارے پاس 50 بیگھے تو ہم سے پہلے والوں کے پاس وہی 100 تھی، 2 بھائیوں میں 50-50 بٹ گئی ہے، جی۔ ان سے پہلے 400 تھی کیونکہ وہ بھی 2 میں 200 بٹی تھی، یہ اوپر سے نیچے کم ہوتی آ رہی ہے۔ ہم سے بڑے بڑے زمیندار لیٹے وہاں پہ، لیکن بتاؤ کس کی قبروں پہ اس کی نسلیں پھول لے کے کھڑی ہیں؟
اب تو جناب 6 مہینے نہیں گزرتے ابا کی قبر کا نشان بھول جاتا ہے بیٹا. جی کہہ رہا ماں طیب تم تو تھے مٹی میں, آئی تو رکھے تھے ابا نا, اب قبرستان ایسے گھما دیا گیا. ہاں مفتی صاحب ایسے پوچھ رہا, ابا تو ہے ہی رکھے تھے. تو وہ جو چچا ساتھ میں ہوتے کہتے ہیں پگلے ادھر کونے میں تھے. یہ آج کی کنڈیشن ہے. اگر آج اتنے بزی ہیں کل کتنے ہوں گے؟ آج 6 مہینے میں بھول رہے, کل کے آنے والے بچے 3 مہینے میں بھول جائیں گے. بے شک. تو ہم نے ان کے لیے حرام حلال سارا ہی کمایا, فکر ہی نہیں کی, زکات نہیں دی, عشر نہیں دیا, فطرہ ٹائم پیدا نہیں کیا. نہ للہ کا جوڑا کم ہو جائے گا. پہنا للہ کو جوڑا, جس دن آخری ہچکی لے گا نا تو یہ للہ کپڑے نہیں چھوئے گا تیرے ایسے. دیکھے مرنے والے بیٹے ابا کے کپڑے اتر, نہیں ڈر لگ رہا ہے پھوپا تم ہی اتارو. سگی اولاد تمہارا کفن چھونے نہیں آئے گی. ان کے لیے حرام حلال اکٹھا کیا ہم نے. یہ دنیا بڑی بے وفا ہے. میں اکثر کہتا ہوں مر جاؤ گے نا, گھر کی چارپائی میں کوئی تمہیں قبرستان نہیں لے کے جائے گا. وہی چارپائی آئے گی مسجد والی جس میں کئی ہزار جا چکے ہیں قبرستان پر. اولاد 1000-1200 روپے خرچ کر کے نئی چادر نہیں لائے گی. وہی سورہ یاسین والی چادر مسجد سے لائی جاتی ہے جو رکھے گل گئی ہے. لیکن بیٹے کہتے ہیں 4 قدم کا تو سفر ہے ابا, کیا 1200 روپے خراب کرو, اور کما. کہہ رہا 1200 روپے میں کیا خراب کرنا, وہی والی دے دو. یہ اولاد ہے, اس کے لیے اللہ رسول کو ناراض کیا, اس کے لیے قرآن سے منہ موڑا. تم سے کسی عالم نے کہا زکات دے دو, ہاں تمہیں کوئی کام نہ ہے, مجھ پہ ہی دکھ رہے پیسے. یہ سوچ رہا ہے زکات کا پیسہ نہ دے کے کپڑے ہی بنا لوں گا, اب عید کو بنا لے بھائی. یہ کنڈیشن ہماری قوم کی ہے. وہ کسی سے چندہ مانگ لو نا, اللہ معاف کرے, میں نے دیکھا ہے حضرت مدرسے والے کبھی جاتے ہیں نا کسی دکان والے پہ, تو دکان والا کبھی یوں گھوم جائے گا. وہ کہہ رہا ہے بھائی صاحب ذرا سنیں نا, ہاں ہلدی والے سے نمٹ کے دھنیے والے پہ چلا جائے گا. مطلب اس کی نظر میں 5 روپے کے دھنیے والے کی اوقات زیادہ ہے اور قرآن والے کی اوقات نہیں. جی سمجھو ان باتوں کو. یہ کنڈیشن ہے ہماری. 10 مرتبہ فون کرواتے مدرسے والوں سے. وہاں طیب کہتے ہوں گے واللہ باللہ تاللہ, قسم کھا کے کہتا ہوں یہ بات میری ان سے کوئی نہیں ہوئی, لیکن ہر مدرسے والے کا یہ حال ہے, اس لیے یہ ذکر کر رہا ہوں. مدرسے والے کہتے ہاں بھائی وہ پچھلے سال تمہاری 500 کی رسید تھی. کہہ رہا تمہیں بڑی جلدی آ رہی ہے مولانا, تم تو آخری کاٹ رہے ہو, مل جائیں گے. ایسے ذلیل نہ کرنا قرآن والوں کو. تمہیں پتا یہ رب کے قرآن والے لوگ ہیں. قسم کھا کے کہتا ہوں اگر یہ ختم ہو گئے نا تو تمہارے چہروں پہ داڑیاں نظر نہیں آئیں گی, سروں پہ ٹوپیاں دکھائی نہیں دیں گی. آج جو سروں پہ ٹوپیاں سلامت ہے یہ قرآن والوں کی دین ہے, چہروں پہ داڑیاں سلامت ہے یہ قرآن والوں کی برکت ہے, کانوں میں اذان پڑھی جا رہی ہے یہ بھی قرآن والوں کا صدقہ ہے, آج جو نماز جنازہ ہو رہی ہے قرآن والوں کا صدقہ ہے. اگر یہ چلے گئے جنازے پڑے رہ جائیں گے, کوئی پڑھانے والا نہیں آئے گا. آج یہ کہ قدر کر لو خدا کی قسم, جب تک یہ ہیں اذانیں بھی ہوتی رہیں گی, نماز جنازہ بھی ہوتی رہے گی. سبحان اللہ, اللہ اکبر, اللہ اکبر, یا رسول اللہ, زندہ باد, مہک منہ میں لے لوں, مہک میں منہ ڈال دو. زندہ باد, اعلی حضرت اعلی, اللہ اکبر, یا رسول اللہ. توجہ ہے سارے لوگوں کی. ہاں کوشش کریں, مرنا سبھی کو ہے, مرنا سبھی کو ہے. کیوں کبھی اللہ تمہارا انتخاب کر رہا ہے نا کہ بھائی جاؤ بھورا کے پاس جاؤ, جا کے سوال کر, وہ میرا بندہ ہے, خالی نہیں لوٹائے. یاد رکھے جو دیتے ہیں نا مدرسے میں جیب ان کی ہوتی ہے, حکم مدینے والے کا ہوتا ہے. بے شک, سبحان اللہ, حکم کس کا ہوتا ہے؟ مدینے والے, مدینے والے. کہہ رہا تمہیں بڑی جلدی آ رہی ہے, ابھی 25واں روزہ تو ہے, جی 27واں بتا, میں وہ انہیں دے دیے میں نے خالہ کو پیسے.
یہ کنڈیشن ہماری ہے. میں بات کروں, دیکھیے زکوٰۃ کے جو حقدار ہیں ان پہ زکوٰۃ بنتی ہے, آپ دیں, ٹھیک ہے نا. جو آپ کے حقدار ہیں جو زکوٰۃ کے, ان کو آپ دیں, مسئلہ وہ نہیں ہے. مگر میں کہنا یہ چاہتا ہوں, رشتہ داروں کو صرف زکوٰۃ ہی کیوں, بہن کو صرف زکوٰۃ ہی کیوں؟ جی کیا بہن کو مدد کے طور پہ نہیں دے سکتے تھے آپ لوگ؟ فون کر کے پوچھتے ہیں بہن کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ یہ دکھانا چاہ رہا میں ہمدرد ہوں بہن کا. دے سکتے ہیں, لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں بہن کو زکوٰۃ ہی کیوں دی جا رہی ہے؟ بہن کا حق تو باپ کی جائیداد میں تھا, کیا تو نے وہ دیا کہ نہیں دیا؟ کہ پوری جائیداد پہ سانپ بن کے بیٹھ گیا. جب بہن کا گھر ٹپکنے لگا تو روزی رمضان کا انتظار کرتا رہا, رمضان آئے گا تب بہن کو زکوٰۃ کے طور پہ پیسہ دوں گا, اس سے بہن چھت پٹوائے گی. کیا ہوگا تیری اس دولت کو دینے سے؟ کون سی نیکی پڑے گی؟ چماسا آج ہے, بہن کے بچے آج چھت میں ٹپکتی ہوئی بیٹھے ہوئے ہیں, تو پیسہ دے گا رمضان میں جا کر کے, تیرے ایسے پیسے کا فائدہ کیا ہے؟ لیکن تجھے اتنی محتاج کیوں لگی کہ صرف زکوٰۃ دینے جا رہا ہے؟ او خدا توفیق دے, کبھی وہ نکال جو تو نے بچوں کے لیے رکھا ہے, جو تو نے بیوی کے لیے رکھا ہے, بہن کی گود میں جا کے دے دے. کیسے زکوٰۃ نہ سمجھنا, خیرات نہ سمجھنا, یہ وہ ہے جو میرے بچوں کے لیے تھا. خدا کی قسم جب یہ کہہ کے دے گا بہن مسکرائے گی, کعبے والا بھی راضی ہو جائے گا, مدینے والا بھی راضی ہو جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. لیکن ہمیں غیرت ہی نہیں آتی. مولانا فون مت کریو اب دوبارہ. یہ کنڈیشن سنیں, اللہ کو ناراض نہ کرنا اور کبھی دولت کا گھمنڈ نہیں کرنا. دولت کا گھمنڈ, میں نے پہلے ہی شعر پڑھا تھا, ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے, بے شک زمین کھا گئی آسماں, کیسے زور سے, زمین کھا گئی آسماں, کیسے کیسے, زمین کھا گئی آسماں, کیسے کیسے, کیسے کیسے, بڑے بڑے مٹی میں چلے گئے, نشان تک نہیں ہے قبر کے. میرے گاؤں کا قبرستان خود 2 منزل ہو گیا, بہت جلد وہ 3 منزل بنے گا, اس لیے کہ لوگوں شہر ویران ہو رہے ہیں اور قبرستان آباد ہوتے جا رہے ہیں. یاد رکھیے گا, اللہ کو ناراض نہیں کرنا ہے. اگر وہ ناراض ہو گیا نا تو وہ اتنا گرا کے مارے گا, کوئی بچانے والا نہیں ملے گا. جی بے شک. یہ جو مزاج بنا رکھا نا, ہم بلا لیں گے پیر صاحب کو اپنے, نماز پڑھا دیں گے, ہم ہیں پکے جنتی, پیر صاحب کی اپنی خطرے میں. ہاں جی وہ حد ہو گئی, حد. حضور ابا مر گئے, پھر نماز جنازہ پڑھانا, کہ ٹھیک ہے مجھے ہی پڑھانی ہے, کہاں تو کہہ رہا قرآن خوانی ہوگی, تو کہہ جی, کہہ رہا تو پھر 25 قرآن ہمارے لکھ لیو. پتہ نہیں قرآن پڑھوائے گئے کہ 1 قرآن 2 قرآن 3 قرآن کہہ کے 25 پورے کیے گئے. اور ہماری قوم اتنی بے وقوف ہے, یقین کر لیتی 70 قرآن حضرت نے دیے. 70 قرآن ہے, تسبیح کے دانے نہیں. تم ہم اور آپ دوسروں کے اوپر کیوں کہ ہم ایک بیٹے کو قرآن نہیں دے سکتے کہ کوئی پڑھے نہ پڑھے, کم سے کم میرا اپنا بیٹا تو میری قبر پہ قرآن پڑھنے آئے گا. بے شک. سبحان اللہ. اچھے لوگ شامل ہو جنازے میں, اچھی بات ہے. جی نیک لوگ جنازے میں شامل ہو جائیں, اچھی بات ہے, کیونکہ فرمایا گیا اگر جنتی ہوگا پڑھنے والا تو جس کی پڑھی جا رہی ہے اللہ اسے جنتی بنا دے گا. بے شک. سبحان اللہ. اور اگر مرنے والا جنتی ہے تو جو نماز جنازہ پڑھ رہا ہے اللہ اس پڑھنے والے کو جنتی بنا دے گا. بے شک. سبحان اللہ. یہ تو دونوں ہاتھوں میں ادھر لڈو ہی لڈو ہے نا, لیکن اپنے بیٹے کو بھی حافظ بنائیے. میں دیکھا ہے کئی جگہ ہے نا, 3 بچے دے دو ابا کی قبر پہ قرآن پڑھوانا. 3 بچے یار چھپر ڈال کے وہ بٹھا دیتے, مدرسے کے بچے. 3 دن بچوں نے قرآن پڑھا, آئے نا تو 1 جوڑا دے دیا. یار یہی بہت ہے. ہاں حضرت, اتنا بیکار والا پہن لو تو کھجلی, گرمی میں پہنو تو کھجاٹ, اور جاڑے میں پہنو تو نزلہ. جھال جھٹکا
ایسے لا رہا سستے والے اور آ کے کہہ رہا السلام علیکم. وعلیکم السلام بھائی. 3 دن قرآن پڑھوایا لگاتار. ابا تو جنت میں پہنچ گئے ہوں گے نا. ہاں میرے آگے سے ہی جا رہا, راستہ نکل گیا. کچھ کرو یار. یہ 6 بچے بیٹھے میرے آگے, میں ان کے باپوں سے گزارش کروں گا ان بچوں سے کہہ دینا تجھے ہم نے کام کے لیے نہیں پڑھایا, تجھے ہم نے روٹی کے لیے نہیں پڑھایا, ہم نے تجھے اپنی قبر کے لیے پڑھایا. بے شک سبحان اللہ. آپ کو ان سے کام نہیں لینا ہے, آپ کو ان سے صاف کہہ دینا ہے کہ تمہیں میں نے قبر کے لیے پڑھایا ہے. اب قرآن والوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں, اچھی طرح جانتے ہو تمہارے باپ نے کس محنت کے ساتھ تمہیں پڑھایا ہے, کتنی مشقتیں اٹھائی ہے. تم میں سے ہر شخص 200 300 500 کما سکتا تھا, لیکن باپ نے کہا بیٹے تیرے حصے کی مزدوری میں کروں گا, تجھے قرآن نہیں چھوڑنا ہے. اس نے دوپہری میں مزدوری کی تاکہ تو قرآن کا قاری بن سکے, سردی میں جاتا رہا منڈی تاکہ تو قرآن پڑھ سکے, رات کو اندھیرے میں آتا رہا تاکہ تو قرآن پڑھتا رہے. قرآن والوں میری گزارش ہے جب باپ کا آخری وقت آ جائے اور وہ دنیا سے جانے لگے, اس کی قبر پہ دنیا مٹی ڈال کے آئے گی. کوئی کہے گی بریانی ٹھنڈی ہو گئی ہے, کوئی کہے گا پلیٹیں دیکھنی ہے, کوئی کہے گا بیٹھنے کی جگہ بنانی ہے. سب لوٹ کے آتے ہو, تمہیں لوٹ کر کے نہیں آنا ہے بلکہ باپ کی قبر پہ بیٹھنا ہے اور اس سے کہنا میرے باپ میں جانتا ہوں کہ جب تک میں پڑھتا رہا اس وقت تک تجھے سننے کی فرصت نہ ملی, جب میں پڑھ کے لوٹا تب میری ڈیوٹی مدرسے میں لگ گئی تھی, پھر بھی تو کمانے نکل گیا. کبھی میری ضرورتوں نے مزدور بنایا, کبھی بہن کی جوانی نے مزدور بنایا, کبھی خاندان کی ضرورتوں نے تجھے منڈی میں لے جا کے کھڑا کیا. رات کو تھک کے آیا سو گیا تھا, لیکن کبھی تجھے قرآن سننے کی فرصت نہ ملی. اے میرے باپ, جس قرآن کو تو نے شوق سے پڑھایا تھا آج تک تو نہ سن سکا, سن آج تو بھی فرصت سے ہے, میں بھی فرصت سے ہوں. اپنے باپ کی قبر پہ بیٹھنا اور اس سے کہنا ابا تو فرصت سے سن, میں تجھے فرصت سے سناؤں گا. اور قرآن والوں الحمد کے الف سے لے کر کے والناس کے سین تک جب تک قرآن پورا نہ ہو جائے باپ کی قبر سے اٹھنا نہیں. میرا ایمان کہتا ہے جنازے میں کوئی بھی آ جائے, 40ویں کتنے بھی ہو جائے, مگر خدا کی قسم اگر سگا بیٹا باپ کی قبر پہ بیٹھ کے پورا قرآن پڑھے گا, اللہ قرآن مکمل ہونے سے پہلے باپ کی قبر کو جنت کی کیاری بنا ڈالے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, فیضان اعلی حضرت, جشن دستار بندی, عظمت قرآن, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. یہ قرآن والوں کی ڈیوٹی ہے. او لوگو, بچے ہوں یا بچیاں, سب کو دین دو. علامہ طیب صاحب مبارکباد کے مستحق ہیں اور ان کا اخلاق اتنا اچھا ہے کہ سارے ہی دوست قریب قریب آج اس منبر پہ بیٹھے ہوئے ہیں, ورنہ لوگوں کے سگے بھائی نہیں آ پاتے. دوست بڑی بات ہے. یہ علامہ طیب صاحب کے اخلاق ہیں کہ تمام دوستوں کو ماشاءاللہ اکٹھا, اور ساتھ میں قرب و جوار کے جو ہمارے بڑے بڑے علماء اکرام ہیں ان کو بھی بلا رکھا ہے. ہاں یہ ان کا اخلاق ہے. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. یہ بیٹوں کو بھی دین دے رہے ہیں اور بیٹیوں کو بھی دین دے رہے ہیں. بے شک سبحان اللہ. اب سوچنا ہمیں ہے, ہمیں کرنا کیا ہے. بڑی بات ہوتی ہے. 14 بچیوں کو ردائے فراغت سے مزین کیا گیا ہے. بے شک ان میں فاضلہ بھی ہیں, 8 فاضلہ ہیں. سبحان اللہ. سبحان بول دو یار سبحان اللہ. سبحان یہ اللہ. پیسے لے جاؤ مگر بول دو سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا تو نہیں رہے کہ مولوی پہ بیٹھے بیٹھے پیسے آ رہے. حضور کا صدقہ ہے. تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال, جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا. بے شک. ٹھیک ہے نا, بول سکتے ہیں نا. کتنی فاضلہ بنی؟ 8 اور 6 قاری. قاریہ. کئی بار ایسا ہوتا ہے نا, ہاں ایک ہوتی ہے ملانی, پھر اس کے بعد ہوتی ہے عالمہ, پھر عالمہ کے اوپر ہوتی ہے فاضلہ, یعنی مفتی سے ایک درجہ نیچے. سمجھ گئی؟ مفتیہ سے ایک درجہ نیچے. اور اللہ نے چاہا آپ لوگوں کا پیار رہا تو پھر آئندہ اللہ چاہے گا تو مفتیہ بھی یہیں سے فارغ ہو کے نکلیں گے. بے شک سبحان اللہ. چاہتے ہیں آپ لوگ ایسا ہو؟ چاہتے تو بولے یار سبحان اللہ. سبحان اللہ. نہ بولو گے 1 گھنٹہ اور بڑھا دوں گا تقریر.
بہت ڈرے ہوئے بیٹھے لوگ. ٹھیک ہے نا. تو کئی بار ایسا ہوتا حضرت مفتی صاحب قبلہ نے ایک زمانے تک پڑھایا ہے رتنا گیری، جو ہندوستان کا بہت بڑا ادارہ ہے، اور قادریہ میں بھی پڑھایا. مطلب اگر ان کے کارنامے گنائے جائیں تو بہت ہیں. پوری تقریر پھر انہی پہ کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے، انہیں دیکھ کے سمجھ لو. ٹھیک ہے، جو نہیں دیکھا اس پہ تقریر سمجھ لو. توجہ ہے سارے لوگوں پہ. تو یہ کئی بار ایسا ہوتا ہے نا، لوگ بیٹوں پہ محنت کرتے ہیں، بیٹیوں پہ محنت نہیں کرتے. وجہ کہ میرے اس کا کیا کرے، اسے تو پرائے گھر جانا ہے. للہ کے پڑھانے پر 2.5 کروڑ دے دیتا ہے MBBS کی فیس میں، یہیں رہے گا سینے پہ ہی. بیٹے پہ 2.5 کروڑ لگا دیتے ہیں، بیٹی پہ 2,500 لگانے تیار نہیں ہوتے. کہتے نہیں یہ تو پرائے گھر کی ہے، پڑھا کے بھی کیا فائدہ، اسے پرائے گھر جانا. سنو میرے عزیز، بیٹوں کو اس لیے پڑھاتے ہو کہ بڑھاپے میں کام آئیں گے، بیٹیوں کو اس لیے پڑھایا کرو کہ آخرت میں کام آئیں گے. بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. کہاں کام آئیں گی؟ آخر آخرت میں کام آئیں گی. ماں و شما، میں سب کو شامل کر کے یہ بات کہتا ہوں، بیٹوں کو پڑھائیے، یہ آپ پہ لازم ہے، ان کا حق ہے. لیکن میں پھر بھی ایک فرق بتا دوں، میں بھی بیٹا ہوں، آپ بھی بیٹے ہیں، یہ سارے بیٹے. بیٹا 100 بار بھی قرآن کھول کے پڑھے گا نا، وہ ڈیوٹی سمجھ کے پڑھ کے اٹھ جائے گا. لیکن بیٹی ایک بار بھی قرآن کھولے گی نا تو اسے اپنا باپ یاد آئے گا. بے شک بے شک. سبحان اللہ. وہ خیال کرے گی میرے ابا نے مجھے قرآن پڑھایا تھا. ایک رکوع بھی پڑھ کے اٹھے گی، ہاتھ اٹھا کے کہے گی اللہ میرے باپ کی قبر کو ٹھنڈا کر دے. بے شک. قسم کھا کے کہتا ہوں، وہ بچوں والی نہیں، پوتا پوتی والوں بھی ہو جائے نا، اس کی دعاؤں میں ماں باپ شامل ضرور رہتے ہیں. بے شک بے شک. سبحان اللہ. اس لیے بیٹیوں کو بھی شامل کرو اس میں، اور زمانے کو بتاؤ بیٹے دنیا کا سہارا ہے، وہ بیٹیاں آخر آخرت کا سہارا ہے. کئی بار نہ بیٹیوں کو بوجھ سمجھتے ہیں، اور کچھ چیزیں میری آج تک سمجھ میں نہیں آتی. لوگ یہ کہتے ہیں بیٹی پرایا دھن ہے، پرایا دھن ہے، پرایا دھن ہے. میرے عزیز، بیٹیوں کو پرایا پرایا کہہ کے بار بار دل نہ توڑا کرو. بیٹیاں حساس ہوتی ہیں، بہت حساس ہوتی ہیں بیٹیاں. اگر باپ پردیس سے آئے اور دوڑ کے بیٹے سے پہلے بیٹی آتی ہے، لیکن باپ کی نظریں بیٹے کو ڈھونڈتی ہوتی ہیں. جی. کدھر ہے کامل؟ جبکہ دوڑ کے بیٹی پہلے آئی ہے، لیکن یہ باپ ہوشیاری دکھاتا ہے، ہاتھ پکڑے گا بیٹی کا اور بیٹے کو ڈھونڈے گا. بیٹا نظر آئے گا، کہے گا جب پانی بھر لا. بیٹی سے بیٹیاں بڑی بادب ہوتی ہیں، بڑی بادب ہوتی ہیں. جیسی کہتا نا پانی بھر لا، باپ کی انگلی چھوڑ جاتی ہے، اور جب پلٹ کے آتی ہے تو بیٹا باپ کے سینے پہ بیٹھا ہوتا ہے، بیٹی پانی کا گلاس لے کے کھڑی ہوتی ہے. تمہیں کیا لگتا تم زیادہ ہوشیار ہو؟ تم نے بیٹی کو بے وقوف بنا لیا؟ نہیں، خدا کی قسم، جب تم نے انگلی چھٹا کے کہا تھا نا پانی لے کے آ، بیٹی تو تبھی سمجھ گئی تھی میری جگہ اس کے سینے میں نہیں ہے، مجھے پانی کے لیے ٹالا جا رہا ہے. اور تمہیں خدا کا واسطہ کبھی بیٹیوں کے ساتھ یہ سلوک نہ کیا کرو. تم گھر میں آتے ہو دیکھا کرو، دوڑ کے بیٹیاں آ جایا کرتی ہیں، بیٹیاں باپ کے لیے لڑ جایا کرتی ہیں، بیٹیاں باپ کے لیے جان کی بازی لگا دیا کرتی ہیں. لوگ بیٹیوں کو بوجھ سمجھا کرتے ہیں، بڑے نااہل ہیں، بڑے جاہل بدبخت ہیں وہ لوگ جو بیٹیوں کو بوجھ سمجھا کرتے ہیں. اگر بیٹیاں بوجھ ہوتی تو رب محبوب کے آنگن میں کبھی 4 پھول نہ کھلاتا. بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. 4 بیٹیاں دے کے رب نے بتا دیا بیٹیاں بوجھ نہیں ہوتی، بیٹیاں خدا کی رحمت ہوا. بے شک بے شک. ایک تانا دیا جاتا یہ پرایا دھن. بیٹی سے کچھ ٹوٹ جائے ڈائریکٹ اماں کہتی ہے پرائے گھر جانا ہے تجھے. برتن تھوڑا میلا رہ جائے پرائے گھر جانا ہے تجھے. بیٹا گلا بھی کاٹ دے تو اس سے نہیں کہتا کوئی بھی، اس سے کوئی کچھ نہیں کہتا. وہ جوتا لے کے کھڑا ہو جاتا ابا کے سر پہ، وہی جوتا چاہیے جو مولانا طیب کے بیٹے نے پہنا تھا. ٹھیک ہے بیٹے لا دیں گے جوتا نیچے کر. لیکن باپ غریب اور پھر کہنا بیٹی عید آ گئی،
تو بھی منگا لینا نئی چپل۔ وہ ابا کا چہرہ دیکھ کے اس کی غربت کو سوچ کے کہتی ابا ابھی 2 ہی سال تو ہوئے ہیں چپل لائے تھے، میں انہی کو دھو کے پہن لوں گی، میری عید انہی میں ہو جائے گی۔ بے شک سبحان اللہ، وہ کہا تھا کسی نے درد کیا ہے سینے کا، پسلیاں سمجھتی ہیں، باپ کی غریبی کو بیٹیاں سمجھتی ہیں۔ بے شک بے شک سبحان۔ ہم نے جو ہمارے سچے ہمدرد تھے ہم نے ان سے نظر پھیر لی، کہہ رہے نہیں نہیں اسے پرائے گھر جانا ہے، اور جب سسرال گئی نا وہاں اس سے دھوکے سے کب ٹوٹ گیا۔ تو ظالموں نے کہا پرائے گھر سے آئی ہے نا، تجھے کیا پتا دولت کیا ہے، حرام کی مل گئی نا تجھے، مجھے بتاؤ اس بیٹی کو گھر کس نے دیا؟ جب تک یہاں تھی یہ والے کہتے رہے پرائے گھر جانا ہے، جب وہاں پہنچ گئی تو وہ کہہ رہی پرائے گھر سے آئی ہے۔ بتاؤ اس کا گھر کون سا ہے؟ کیوں اسے رلا رہے ہو، کیوں اسے توڑ رہے ہو؟ اور پھر مسلح پہ آ کے کہہ رہا صلاح الدین دے دے، خالد بن ولید دے دے، ہاں محمد بن قاسم دے دے۔ میں قسم کھا کے کہتا ہوں خالی بیٹیوں کو کلی سے فاطمہ زہرا بنا دو، رونے کی ضرورت نہیں ہے، آنگن تمہارا ہوگا، بولنے والا صلاح الدین ایوبی پیدا ہو جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لیکن توڑ تو تم نے پہلے ہی دیا بیٹیوں کو، انہیں عزت کہاں تھی ہم نے؟ وہ باپ مبارکباد کے مستحق ہے جو بیٹیوں کو برابر کا احترام دے، بے شک عزت دیتے بیٹیوں کو۔ بلکہ محبوب نے فرمایا جب تم گھر میں آؤ باہر سے کوئی چیز لاؤ تو پہلے اپنی بیٹیوں کو دیا کرو، کیونکہ یہ بڑے نازک دل والی ہوتی ہیں، اگر ذرا سا بھی ہاتھ چھوٹا پڑ جائے نا تو فوراً ان کی دل پہ چوٹ جا کے لگا کرتی ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہاں بتیرا پڑ گئی، نادرا پڑھ تو لیا، میلاد پڑھ لی، بس دے دیا سب کچھ۔ نہیں، بیٹیوں کا حق ہے انہیں قرآن کی قاریہ بنایا جائے، بے شک ان کا حق ہے انہیں حضور کا دین سکھایا جائے، انہیں بوجھ نہ سمجھنا، بوجھ نہ سمجھنا۔ بیٹیاں بوجھ تھی، جب حضور آئے اعلان کیا لوگوں میری بیٹی میرے جگر کا ٹکڑا ہے، پھر ہر مزدور ہر غریب ہر امیر بیٹی کو جگر کا ٹکڑا سمجھنے لگ گیا۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہاں، اور آج بھی نا یہ کنڈیشن ہے مفتی صاحب قبلہ کہ آج بھی بچیوں کو طلاق ہو رہی ہے اس وجہ سے کہ ان کی گود میں بیٹے نہیں آ رہے۔ آج بھی ہم اس جہالت میں ڈوبے ہوئے ہیں، آج بھی یہ جہالت ہمارے بیچ ہے جس کا خاتمہ کرنے میرا نبی جلوہ گر ہوا ہے۔ بے شک کہہ رہے کوپ کی لوی ہے، کوئی کہہ رہا ہے نظر لگوی ہے، کوئی کچھ کہہ رہا۔ سنیں میرے بھائی، اللہ نے قرآن میں اعلان کیا اللہ جسے چاہتا بیٹی عطا فرماتا ہے، جسے چاہتا بیٹے عطا فرماتا ہے، جسے چاہتا دونوں دے دیتا اور نہیں چاہتا تو کچھ بھی نہیں دیتا۔ بے شک بے شک سبحان اللہ۔ اس سب کا مالک کون ہے؟ اللہ۔ بولے سارے زور سے، اس سے زیادہ چیخ تو تب نکلے گی جب سانس نہیں آئے گی۔ ارے پتہ نہیں کب نے کس نے کب سے اللہ کا نام نہ لیا ہو، سارے مل کے بول دیں سب چیز کا مالک کون ہے؟ اللہ۔ اور زور سے کون ہے؟ اللہ۔ اور زور سے کون ہے؟ اللہ ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ اب کسی کی بیٹی کو ذمہ دار نہ ٹھہرانا، اللہ جو دے جھولی پھیلا کے لے۔ تجھے نہیں پتا بیٹے آتے ہیں تو رب فرماتا جا اپنے لیے بھی کما، اپنے ماں باپ کے لیے بھی کما، اور جب بیٹی آتی ہے کہتا رب جا ماں باپ کے لیے سلام لے کے جا اور ساتھ میرا پیغام بھی لے کے جا۔ مالک کون سا پیغام کا؟ پہلے سلام کہنا اور پھر کہنا پریشان نہ ہونا، رب نے تمہارے رزق کا بھی ذمہ لے لیا، آخر تمہارے ساتھ میرے رزق کا بھی ذمہ لے بے لیا۔ شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے نا جی؟ کریں گے انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ بیٹے بھی پڑھائیں گے، بیٹیاں بھی پڑھائیں گے، انشاءاللہ قبر کا انتظام کریں گے اپنی۔ انشاءاللہ۔ اچھا ضروری ہے کوئی ہمارے مرنے کے بعد ہماری قبر پہ سونے کا تاج لگائے گا جا کے؟ ان کا بس چلے تو تختے اٹھا کے لا کے سردیوں میں تاپیں اس سے، یا مٹی گر گئی تختے کس کام کے رہ گئے، لاؤ تاپ لو۔ صحیح کہہ رہا ہوں؟ آپ سے میری گزارش ہے ہم سب ایسا کام کر جائیں کہ کوئی دعا نہ بھی کرے، ہم قبر میں لیٹے ہوں اور رحمتوں کے جھونکے قبر میں کھڑکیوں کے ساتھ آنے جانے بے لگ شک جائیں۔ بے شک۔ یہ کیسے ہوگا؟ یہ ادارہ چل رہا ہے، یہ ادارہ چل رہا ہے، آپ کا یہ قرآن والے پڑھ رہے ہیں، اللہ کرے آپ کا پیسہ ان کی تعلیم میں لگے، جی ان کے اساتذہ کی تنخواہ میں لگے۔ 8 لوگ پڑھانے والے ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ بول دو یار سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ 8 لوگ پڑھانے والے، اتنے سارے پڑھنے والے۔ آپ اگر یہ چاہتے ہیں
کہ مرنے کے بعد ثواب قبر میں آئے تو قرآن والوں پہ پیسہ لگائیے. انہوں نے قرآن پڑھا، یہ حافظ بنے، آپ نے ان کو ایک کپ چائے پلا دی. کتنی؟ 2-2.5 لاکھ کی آتی ہے نا، بولا تو اس بارے نہ جا رہی ہے تم سے. ایک کپ چائے پلا دی. میدان قیامت نفسی نفسی کا عالم، حساب کتاب فائنل. لائنیں صرف 2 ہی لگنی. کتنی؟ 2. بولے پھر چپ گئے. کتنی لائنیں؟ 2. ہاں اب پہ کھڑا کر لوں گا چپ والے بندے کو، پھر اس سے سنوں گا میں دعائے قنوت. دیکھو کون نہیں بولتا ہے. کتنی لائنیں؟ 2. کتنی لائنیں لگنی؟ آپ بھی بول سکتے ہیں. کتنی؟ 2. ایک لائن جنتیوں کی اور ایک لائن جہنمیوں کی. جنت والی لائن میں کھڑے ہوں گے یہ قرآن والے، جہنم والی لائن میں آ گیا ہم جیسوں کا نمبر. پھر ہم جھانک جھانک کے دیکھیں گے کوئی ہے بچانے والا. جی حافظ جی، ہاں پہچانا؟ نہیں، ارے مجھے نہیں پہچان دے. جبکہ اس منظر سے گزر کے آئے، یہ تو حافظ جی ہیں، ماں بچوں کو نہیں پہچانے کی، بہن بھائی کو نہیں، باپ بیٹے کو نہیں، ماں بیٹی کو نہیں، جو ایک دوسرے کے لیے جان دیتے تھے ایک دوسرے کو پہچاننے سے انکار کریں گے. اگر تجھے نہیں پہچانیں گے تو کیا بڑی بات ہو جائے گی. پہچانا نہیں؟ کہا کون؟ نہیں پتا. کہا یاد ہے خوشحال پور میں پڑھنے آئے تھے، تم کھڑے تھے، میں نے آواز دے کے کہا تھا حافظ جی آؤ چائے پی لیں، تم نے ایک کپ چائے پی تھی. کہا ہاں یاد آیا. ارے آپ ہیں وہ؟ کہا ہاں. کہا کیا بات ہے؟ کہا آج پھنس گئے ہم. کہا پھر؟ کہا تم اچھی لائن میں ہو، ہم جہنم کی لائن میں. کہا کیا؟ بولے آج ایک کپ چائے کا بدلہ دے دو، ایک گلاس پانی کا بدلہ دے دو، میں نے وضو کرایا تھا اس کا بدلہ دے دو. راشن بٹتا ہے یہاں کبھی کبھی؟ جی بٹ وہ بولنے جنہیں مل لیا، وہ بولے جنہیں نہیں مل لیا. بٹتا ہے؟ اب سب کو مل لیا، 2-3 کو نہیں مل لیا. بٹتا ہے نا. ہم نے دیکھا تھا جب راشن کی لائن ہوتی ہے نا تو ایسے لگے ہوتے، یہ میرا نمبر ہے، ایک کونی دیکھ کونی ایک کونی جلدی سے میرا تول دو. مجھے اس ٹاپک پہ بات نہیں کرنی ہے، یہ کتنا صحیح اور کتنا غلط، یہ میرا کام بھی نہیں ہے، نہ میری کرسی ہے اور نہ میرا کرسی سے مسئلہ ہے. بس میں آپ کو کچھ سمجھانا چاہ رہا ہوں. تو ایک راشن کی لائن پہ کونی چل جاتی ہے، وہ تو جنت کی لائن ہوگی. یہ بات کر رہا ہے اس سے. جنتی آگے والے بھاگ کے فٹاک سے جنت میں، کہیں پھر نہ پکڑ لیے جائے. لیکن جہاں یہ کھڑے ہوں گے وہاں لائن رکی ہوئی ہے، پیچھے والے ٹینشن میں، چلو بھائی کیا پھر سے کوئی حساب شروع ہو گیا ہے، چلتے کیوں نہیں. وہ ادھر شور کریں گے، ادھر رب فرمائے گا فرشتوں پتا کرو یہ جنتیوں کی لائن کیسے رک گئی ہے، جبکہ اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے، ہر چیز کا خالق و مالک ہے. فرشتے کہیں گے مالک ایک حافظ قرآن ہے جو آگے نہیں جا رہا ہے، اس کی وجہ سے پوری لائن رکی ہوئی ہے. رب فرمائے گا وہ کیوں رکا ہوا ہے؟ کہا اس کو کسی نے روک رکھا ہے. کہا کس نے روکا ہے؟ کہا دنیا میں وہ کہہ رہا کہ اس نے پانی پلایا تھا، چائے پلائی تھی، اس نے وضو کے لیے پانی دے دیا تھا. یہ ایک بات کو لے کر کے کھڑا ہے، آج وہ اس کا بدلہ مانگ رہا ہے. رب کہے گا جاؤ میرے قرآن والے سے پوچھو وہ کیا چاہتا ہے. رب کہے گا پوچھو نہ جا کر کے. قرآن والا کہے گا مالک میں اس وقت تک جنت نہیں جاؤں گا جب تک اس کو ساتھ نہیں لے جاؤں گا. رب فرمائے گا میرے قرآن والے تو نے کم مانگا ہے، یہ ایک کی بات کا لگا ہے، اس سے کہہ دو پوری لائن کو دیکھے، جسے جسے یہ کہتا جائے گا اسے اسے اس کا رب اپنے کرم سے جنت دیتا جائے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، جشن دستار بندی، عظمت قرآن، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. بڑے لوگ ہیں جنہوں نے خرچ کر رکھا ان پہ، بڑی بات ہے، یہ لو بڑی بات ہے. جنہوں نے لگا رکھے پیسے لگائے رہو. آپ سے میری گزارش ہے، یہ ادارہ ہے، میں نہیں جانتا اس میں کام کتنا ہے اور کتنا نہیں، لیکن ضرورت پھر بھی ہے. اور دینے والے چوکتے نہیں، بڑے سمندر سوکھتے نہیں. ادھر والے حصے میں ٹین پڑ رہی ہے،
اللہ کرے ہمارا پیسہ اس کی چھت میں لگے. آمین. جب تک یہ چھت رہے گی اس کے نیچے قرآن پڑھا جاتا رہے گا. نسلیں بھول جائیں گی, خدا کی رحمتیں نہیں بھولیں گی. بے شک. سبحان اللہ. خدا کی رحمتیں نہیں بھولیں گی. یہاں کوئی قرآن پڑھے گا, ادھر کھڑکی جنت سے کھلا کرے گی. تم پوچھا کرو گے یہ راحت کدھر سے؟ کب بھول گیا 1000 روپے دے کے آیا تھا مدرسے میں, آج اس کی چھت کے نیچے ایک بندے نے قرآن کھول لیا ہے. بے شک. سبحان اللہ. اس کی تلاوت کی برکتیں تیری قبر میں آ رہی ہیں. تو کوشش کریں اپنی قبر کا انتظام ہم خود کریں. میں پوچھ سکتا ہوں ہے کوئی جو اس ادارے کے لیے سب سے پہلے پدھان بنے اور سب سے بڑی بولی لگائے؟ اس ادارے کے لیے کون کیا دے سکتا ہے؟ ماشاءاللہ. کیا نام ہے میرے بھائی کا؟ پردھان جی ہیں, جال پور کے پردھان جی. ماشاءاللہ انہوں نے 1000 روپے پیش کیے. ہمارے عزیز ہیں, یہ 500 روپے انہوں نے پیش کی. میں نے بڑی بولی کی بات کی تھی, ہے نا. کوئی بندہ کھڑا ہو, کوئی پنجتن کی نسبت سے 5000 دے, ہے, یا کوئی چھٹی کی نسبت سے 6000 دے, یا 11ویں شریف کی نسبت سے کوئی کھڑا اور 11000 والا کھڑا ہو جائے, کوئی 12ویں کی نسبت سے کھڑا اور 12000 دے. میں نے یہ سوچ کے آپ سے کہا تھا. ہاں ماشاءاللہ. اب یہ میں نے ابھی فارغین کے لواحقین سے نہیں مانگا, سمجھ رہے ہیں, گاؤں کے لوگ جو ہیں. ابھی میں ان سے بات کر رہا ہوں. ابھی ایک بڑی بولی لگے گی انشاءاللہ. مفتی صاحب قبلہ فرما رہے ہیں, جو یہاں کے سرپرست اعلیٰ ہیں, کہہ رہے ہیں کوئی اٹھے 11000 میں کوئی ایک بچے کو گود لے. جال پور کے پورٹ پردھان جی ماشاءاللہ 500 روپے انہوں نے بھی پیش کیے. اتنی بڑی بستی میں کوئی بندہ 11000 والا نہیں اٹھا ہے کوئی بندہ بھائی؟ آپ سلامت رہیں. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. کیا نام ہے بھائی؟ نعرے تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, فیضان اعلی حضرت, عظمت قرآن, مدرسہ جامعہ رضویہ برکات مصطفیٰ. نعرے تکبیر, نعرہ رسالت. ڈاکٹر فاروق صاحب ماشاءاللہ, ہمارے ڈاکٹر فاروق صاحب نے ماشاءاللہ 11000 روپے سے ابتدا کی ہے. سبحان اللہ. 11000 روپے. اللہ تعالیٰ بغداد والے کے صدقے میں ان کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے. آمین. تو ہمارے ڈاکٹر صاحب نے 11000 پیش کیا. ہے کوئی اور بندہ؟ ابھی 5 بچ گئے ہیں بچے, ایک بچے کے 11000 آ گئے. ہے کوئی اور بندہ کھڑا ہو جو یہ چاہے آخرت میں نہ ایک قرآن والے کا میں بھی کفیل بن کے دکھاؤں؟ کوئی بڑی بولی نہیں ہے اتنی بڑی بستی میں 11000 کا سوال. ایک بچے کے لیے بھی 5 بچے باقی ہیں. ہے کوئی بندہ بھائی اٹھے؟ یہ تو نہیں سوچ رہے کہ بیوی سے پوچھ کے بتائیں گے بھائی, بول سکتے ہو. امید ہے اچھے لوگ جو ہے نا والدین کی طرف سے لے لیں گود, یا کسی بھی بہن بھائی کی طرف سے, تاکہ اللہ اس کا ثواب ان کی روحوں کو عطا فرماتا رہے. ہے بھائی کوئی اور بندہ اٹھے؟ مشورہ کر رہے ہیں. دینے والے تو کہیں بھی نظر آ جاتے. ہے بھائی؟ ہے کوئی اور بندہ بھائی؟ جلدی سے, ذرا وقت بچے تھوڑا سا اپنا بھی. بس ایک ڈاکٹر صاحب ہی تھے جو 11000 دینے کے لائق تھے اس گاؤں میں. ابھی اور بھی ڈاکٹر ہیں. ہے بھائی کوئی دوسرا ڈاکٹر ہی آ جائے سامنے پھر. دولت سب کی دولت عثمانی نہیں ہوتی, قارونی بھی تو ہوتی ہے. اللہ طیب و یحب الطیب. اللہ پاک ہے اور پاکی چیزیں پسند فرماتا. ہر کسی کی دولت اللہ پسند نہیں کرتا ہے. ہاں تو ہے کوئی اور بندہ بھائی؟ یہ پکڑو بھائی.
جن لوگوں کے پاس اگر نہیں ہے تو وہ لکھا بھی سکتی، ٹھیک ہے، بار کوڈ بھی آن لائن بھی دے سکتی، ٹھیک۔ 11,000 کا نام لیا نا تو پھر وہ جو نیچے والے تھے وہ بھی رک گئے، ڈر گئے، بولے بھائی کہیں 11 میں نہ گن لیا جائے۔